پیغمبروں نے بھی شادیاں کی ہیں، صحابہ نے بھی کی ہیں، اولیاء اللہ نے بھی کی ہیں، بزرگان دین نے بھی کی ہیں، تبھی تو سلسلہ جاری ہے۔ لہذا ایک طریقہ شادی بیاہ کا ایک آئیڈیل طریقہ ہو سکتا ہے جو پیغمبروں کا طریقہ تھا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھا کر گئے، اسی کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر۔ اور خاص بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ یہ کہ انسان کو خدا خوفی اختیار کرنی چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ گھر سے باہر کی زندگی ہے، کاروبار ہے، آپ کا کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے، تلخ کلامی ہو جائے، لین دین کا کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی گواہ پکڑو، بھائی یہ میں ایسے نہیں کہا تھا، یہ گواہ ہے، یہ گواہ ہے۔ گھر کے اندر نیا خاندان وجود میں آ رہا ہے، اکثر اس کو نیا گھر مل جاتا ہے، نیا کمرہ مل جاتا ہے، اب ایک میاں ایک بیوی، اگر تلخ کلامی ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے تو گواہ نہ اس کو ملیں گے نہ اس کو ملیں گے۔ لہذا نتیجہ کیا ہوگا کہ بات بڑھے گی، فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ برادری کے بڑے لوگوں کو، دادا جان نانا جان کو بلانا پڑے گا کہ آپ فیصلہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ خدا خوفی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، بات کرنے سے پہلے دیکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی خلاف حقیقت بات کرے ہی نہیں۔ لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کے اور مفہوم بھی ہو سکتے ہیں، تشریح ہو سکتی ہے، لیکن جو اس نکاح کے موقع پر پڑھی جا رہی ہے تو یہی باتیں ہیں جو توجہ طلب ہے۔ خدا خوفی، تقوی، گھر چلانا ہے اور بہترین چلانا ہے تو خوف خدا کے بغیر نہیں چل سکتا۔ وہ عورت کو بھی جو دلہن بن رہی ہے، جو گھر میں آ رہی ہے، اس کے لیے بھی اور شوہر کے لیے، جن کے گھر بس چکے ہیں ان کے لیے بھی تقوی ضروری ہے، اور جس کا گھر بسنے والا ہے اس کے لیے بھی تقوی ضروری ہے۔ حق تقاتہ، جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہو، یہ تو خدا خوفی ہے، اپنے ایمان کی بنیاد پر ہے۔ جتنا آپ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں اتنا بڑھتے چلے جائیں گے، اتنے معاملات آپ کے اچھے ہو جائیں گے، اتنے آپ کی گھر کی اصلاح ہو جائے گی، لوگ رش کریں گے آپ کے گھر پر جتنا خدا خوفی ہوگی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان کے لفظی معنی ہی فرما بردار کے ہیں، لہذا ترجمہ یہ بنا کہ کسی مسلمان کو اس حالت میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کے اندر رہ رہا ہو۔ کوئی نافرمانی کرے گا اور اس وقت موت آ گئی تو نافرمانی کی موت لکھی جائے گی۔ اور اس کا آپ سے آپ نتیجہ یہ ہے کہ موت کا وقت نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے، طے ہے آنی ہے لیکن وقت نہیں پتا۔ لہذا انسان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں ہر وقت اللہ کا کہنا مانوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اندر رہوں، تاکہ مبادہ پہلی دفعہ زندگی میں کوئی جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ کسی ہلے گلے میں شریک ہو آدمی، میں کوئی فلمی جو ہے وہ فلم دیکھ رہا ہو، شراب پی رہا ہو کہ چلو زندگی میں پہلی دفعہ پی کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اسی وقت موت آ جائے، نافرمانی کی موت لگی۔ لہٰذا اگر انسان یہ طے کر لے، آپ طے کر لیں، میں یہ طے کر لوں کہ میں مسلمان زندہ رہنا چاہتا ہوں اور مسلمان کی موت مرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ آج یہ جذبہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے کہ میں مسلمان رہنا چاہتا ہوں، میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ میری مسلمانی میں فرق آ جائے۔ یہ بھی جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے، پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ سورہ نساء کی پہلی آیت۔ سورہ نساء نام ہی، نساء کے معنی عورتیں، اور اس میں معاملات گفتگو جو ہے اس صورت میں وہ ساری جو کمزور طبقات ہیں ہمارے معاشرے کے، یتیم ہیں، خواتین ہیں، اور اسی طرح کے جو خود باہر آ کر اپنے حقوق کے بارے میں جھگڑ نہیں سکتے، ان کا تذکرہ ہے، اور بھی مضامین ہیں۔ تو پہلی آیت اس صورت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پڑھتے تھے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اس میں بھی تقوی کی تلقین، تقوی اختیار، خدا خوفی اختیار، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک انسانی جان سے پیدا کیا۔ ایک دوسری بات اس کی طرف توجہ اس آیت میں دلائی جا رہی ہے سورہ نساء کی پہلی آیت میں، کہ اکثر تو ہوتا ہے کہ برادری میں شادی ہو جاتی ہے، جس فیملی سے دولہا ہے اسی فیملی کی خاتون بھی ہے جس سے شادی ہو رہی ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ دولہا ایک فیملی کا ہے اور جہاں شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، وہ دوسری فیملی، کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی آرائی ہے، کوئی اس فیملی سے ہے، کوئی اس فیملی سے۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں چونکہ دین اس طریقے پر نہیں ہے، سب میں ایک جیسا نہیں ہے، اور پھر ویسے ہی عمومی انحطاط ہے، تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی پیدا ہو گئی ہے کہ کچھ برادریاں اعلیٰ ہوتی ہیں اور کچھ برادریاں گھٹیا ہوتی ہیں، کچھ پیشے اعلیٰ ہوتے ہیں اور کچھ پیشے جو ہیں وہ گھٹیا ہوتے ہیں۔ کسی کو جلاحا کہہ دیا جائے آج بھی تو وہ سننے والا بھی محسوس کرتا ہے اس نے مجھے گالی دے دی، اور کہنے والے کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ میں اس لیے تو اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ذلیل آدمی،
خاکروب کا پیشہ کوئی اچھا پیشہ نہیں سمجھا جاتا. لیکن یہ جو تقسیم ہے یہ ساری کی ساری ہماری فرضی تقسیم. نہ کوئی برادری اعلیٰ ہے اور نہ کوئی پیشہ اگر حلال پیشہ ہے تو کوئی اعلیٰ اور ادنا نہیں ہے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے تو اس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ یہ جو گھر بس رہا ہے اس میں ممکن ہے کہ دولہا ایک خاندان سے ہو، برادری سے ہو، دلہن دوسری برادری سے ہو، اور ان کے ذہن میں اگر ہے کہ ہمارا خاندان تو اعلیٰ ہے اور یہ جہاں رشتہ ہو گیا یہ تو بڑا گھٹیا خاندان ہے یا پیشہ ان کا کوئی گھٹیا ہے. ہمارے معاشرے میں جلاہا ہونا، تیلی کا ہونا، وہ قوم پیشہ ہونا اور اس طرح کئی پیشے جو بڑے گھٹیا سمجھے جاتے ہیں. اس آیت میں توجہ دلائی گئی کہ سارے انسان اولاد آدم ہیں. اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا، اسی سے حوا بنا دی اور اسی ایک انسانی جوڑے کی سارے انسان اولاد ہیں. آج 650 کروڑ سے زیادہ دنیا کی آبادی ہے، سب آدم و حوا کی اولاد ہے. لہذا کوئی برادری اعلیٰ نہیں، کوئی گھٹیا نہیں. کوئی پیشہ جو حلال ہے وہ اعلیٰ نہیں اور کوئی گھٹیا نہیں. لہذا یہ ذہن سے نکال دو. اور یہ بھی اسی لیے فرمایا گیا، توجہ دلائی گئی کہ گھر بسنے کے لیے نا وہ ایکویلٹی چاہیے نا. شوہر اور بیوی اگر یہ احساس لے کر گھر میں داخل ہوں گے کہ میں اعلیٰ ہوں یہ گھٹیا ہے تو اگر وہ گھر نہیں چل سکتا. توجہ یہ دلائی گئی کہ مساوات انسانی ہے، تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں. لہذا بھائی بھائی، اور اہل ایمان تو غیر مسلم بھی انسان ہے، انسان کی حیثیت سے وہ بھائی ہے، لیکن مسلمان تو بہرحال بھائی. کل مومن اخوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں بھی ایک آیت کا مفہوم یہی. تو فرمایا اللہ نے ایک انسانی جوڑے کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے بے شمار مرد اور عورت پیدا کر دی. آج 650 کروڑ 6.5 ارب سے زیادہ آبادی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، فرمایا اللہ کا خوف خدا کرو، گھر میں تقوی اختیار کرو، زبان درازی نہ کرو، حق تلفی نہ کرو. بعد میں جب خاندان میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اللہ خدا خوفی کا ہی واسطہ دیتے ہیں، اللہ کی بات مانو، گھر تباہ نہ کرو. تو وہ تقوی جو بعد میں اختیار کرنا ہے تھوڑا سا پہلے اختیار کر لو تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا ہی نہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. تیسرے مقام سے جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ سورہ احزاب کی آیات ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہاں بھی تقوی کی تعلیم، خدا خوفی اختیار. اور ایک مزید بات جو فرمائی وہ یہ وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سیدھی کرو. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ زبان کا استعمال بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. ایک ہی جملہ آدمی کہتا ہے اور اس سے جو ہے وہ ہٹ بھی کسی پر ہو سکتی ہے اور کسی کی تعریف بھی ہو سکتی ہے. روکو مت جانے دو اور روکو مت جانے دو، دو مفہوم نکلتے ہیں. کئی لوگ گفتگو ایسی کرتے ہیں جس سے ایک سے زیادہ معنی نکلتے، اور اگر ٹوکا جائے تو کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا تو یہ مطلب تھا، اور بچ کے نکل جاتے. ساتھ ہی دوستوں میں یہ چل جاتا ہے، آپ نے کسی پر ہٹ کی تو کوئی دوسرا آپ کو موقع پر کسی اور موقع پر آپ سے بدلہ لے لے گا. لیکن گھر کے اندر یہ بات نہیں چل سکتی. فرمایا وقولوا قولا سدیدا، گھر میں تو وہ بات کرو جس کا ایک ہی مفہوم نکلتا ہو. بات ہٹ کرنا اور نیچا دکھانا اور کسی کی انسلٹ کرنا یہ گھر کے اندر نہیں ہو سکتا. وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات. کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کی اصلاح فرما دے. تمہارا گھر ایسے چلے گا کہ لوگ رش کریں گے تمہارے، دیکھیں گے کہ کیسا گھر ہے بھائی، اسی ماحول میں اور ان کے ہاں نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا. اگر اللہ اس کے رسول کے احکام مانے جائیں تو آج بھی گھروں میں سکون ہو سکتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور مزید یہ کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، کبھی انسان ہے جس بات ہے خیال نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو خود معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، اس کے اثرات مٹا دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اصل جذبہ یہ ہونا چاہیے، فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا. بس کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو، احساس ہو تو اللہ کے سامنے ماننا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا فقد فاز فوزا عظیما، تو وہی شخص ہے جو بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا. بہت بڑی کامیابی، اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، اطمینان اور سکون، اور آخرت کی بھی کامیابی اسی کے حصے میں آئے گی. دو باتیں، دو حدیثیں جو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے تھے، وہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے لیے احادیث کہلاتی ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، ان نکاح من سنتی، نکاح کا راستہ میرا راستہ ہے. اللہ نے تمدن کے لیے مرد اور عورت بنائے ہیں، اور یہ دنیا کی گاڑی اسی لیے چل رہی ہے، اور نسل انسانی ہے وہ چلی جا رہی ہے، جب تک اللہ چاہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس میں مرد اور عورت کے
نکاح سے، اختلاط سے ہی نسل انسانی چل رہی ہے۔ اس نکاح کا گھر بسانے کا ایک طریقہ ہے جو آئیڈیل طریقہ، وہ ہے جو پیغمبروں کا طریقہ ہے، جو اللہ نے بنایا ہے، جو اللہ نے بتایا، وہ نکاح کا طریقہ۔ فرمایا جائز طریقہ، سب سے آئیڈیل طریقہ وہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا وہ نکاح کا طریقہ۔ النکاح من سنتی، نکاح میرا راستہ ہے، اور اس نکاح کے علاوہ جو راستے ہیں وہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بے شمار طریقے رائج ہیں، اس کے لیے وقت نہیں ہے، اور جو آدمی اخبار پڑھتا ہے، کھلی آنکھیں رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلم دنیا تو بالکل جانوروں کی سطح پر اتر گئی۔ جانوروں میں کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں، جانوروں میں کوئی لباس نہیں ہے، جانوروں میں کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن انسان تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ لہذا فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، نکاح میرا راستہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، ان کو پیغمبر مانتے ہو، تو نکاح کا راستہ اختیار کرو۔ اس کے علاوہ یہ جو جذبہ ہے انسان کے اندر، مرد اور عورت کے اندر، اس کو کہیں اور تسکین کے لیے استعمال نہ کرو۔ فمر رغب عن سنتی، ایک اور حدیث میں فرمایا، کوئی آدمی کہے جی نہیں یہ تو دنیا میں اور بڑے طریقے ہیں صاحب، میں تو اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہتا، فرمایا فمر رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میرا طریقہ پسند نہیں، اس پہ قناعت نہیں کر سکتا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اور اپنا رہنما بنا لے، پیغمبر چن لے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان کے امتی کہلانا چاہتے ہو، ان سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبت رکھنا چاہتے ہو، مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہو، مسلمان مرنا چاہتے ہو، تو محمد کے طریقے پر اکتفا کرنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس کو میرا طریقہ پسند نہیں، وہ کو اور رہنما ڈھونڈ لے، جاؤ، اور بڑے نبی موجود ہیں، جاؤ ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ اگر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اور ان کی امتی کی ایسی زندگی گزارنی ہے اور قیامت کے دن کھڑے ہونا اور کامیاب ہونا ہے، تو پھر حضور کے طریقے کو اختیار کرنا پڑے۔ اور تیسری بات جو حضور فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، نکاح کا اعلان عام کیا کرو۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، چوری چھپے کی دوستی جو ہے وہ بدماشی ہے ساری، ہر کوئی، اکثر مثالیں ہیں برادریوں میں، دوستوں میں، محلوں میں، سب کو معلوم ہے۔ نکاح کیا ہے؟ علی الاعلان، اس مرد اور اس عورت کا آج سے نکاح ہے، محلے والے بھی جانے، دوست بھی جانے، کبھی رات کو 12 بجے آ رہے ہیں، اسٹیشن سے آ رہے ہیں، گاڑی میں اکیلے آ رہے ہیں، کوئی روک کے پوچھے کون ہو، میاں بیوی ہے، یہ نکاح نام ہے۔ عام حالات میں کوئی عورت اور مرد، دو جوان عورت اور جوان مرد پکڑے جائیں تو وہ صاف ظاہر ہے، تو بری بات ہو جائے گی۔ اعلان کا یہی فائدہ ہے کہ سب کو معلوم ہو کہ بھئی ان کا نکاح ہو گیا۔ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور فرمایا کہ یہ نکاح مساجد میں منعقد کیا کرو۔ یہ بات بہت اہم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کی تلقین کی اور جس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جو اس بات کو نوجوان نہیں سمجھ سکتا، اصل مسئلہ یہ ہے، بیٹی والا سمجھ سکتا ہے، جس نے اپنی بیٹی کسی کی شادی کی ہے یا کر رہا ہے یا کرنے کا ابھی پروگرام بنا رہا ہے، کہ جہاں رشتہ طے کرتے ہیں نا بیٹی کا، 100 تحقیق کر لو، تفتیش کر لو، اتنا پڑھا ہوا ہے، نوکری کس جگہ ہے، بڑی پکی ہے، پرماننٹ نوکری ہے جناب، یہ ہے، پینشن والی ہے، یہ، اس کے باوجود دل میں کھٹکا سا رہتا ہے کہ نامعلوم یہ گھر بسے گا کہ نہیں بسے گا۔ موت ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ، دولہا دلہن کی موت ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں بات، اب صاف ظاہر گھر نہیں بسا، کوئی اور معاملہ ہو گیا، بیماری ہو جاتی ہے، جاب سے جو ہے وہ پے آف ہو جاتے ہیں، 100 طرح کے معاملات، مزاج نہیں ملتے لوگوں کو۔ لہذا جو بیٹی والا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے، اور بیٹے والے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ رشتہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ گھر بسے گا کہ نہیں بسے گا، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہم پنڈال لگاتے ہیں نا عام طور پر، اور اس میں لوگ جو ہے وہ سگریٹیں پی رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں جوکس ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، وہاں ایک طرف کونے میں نکاح ہوتا ہے، وہ کوئی دعا کا موقع ہی نہیں ہوتا۔ ہم وہ لوگوں کو یہ موقع ہی فراہم نہیں کرتے کہ آؤ بھائی ذرا دعا کریں، یہ گھر بس جائے، اللہ کرے یہ گھر کامیاب رہے اور یہ نکاح کامیاب رہے۔ مسجد میں منعقد ہونے سے، اب دیکھو ہم سب بابوزو بیٹھے، ابھی جمعہ ہوگا، اللہ کی ہم عبادت کریں گے، اس کے بعد مسجد میں نکاح ہوگا، کم از کم امکان تو ہے نا کہ ہماری دعا قبول ہو جائے